مانتا ہوں کہ میری قوم غلط فہمیوں کی شکار رہتی ہے. میں مانتا ہوں کہ میری قوم شبہ شکوک کے درمیان جیتی ہے. میں مانتا ہوں کہ میری قوم کے پاس لیڈر تو بہت بڑے ہیں مگر ارادے بہت چھوٹے ہیں، بہت چھوٹے ارادے ہیں. یہ باتیں جو میں پڑھ رہا ہوں دوسرا مولوی نہیں پڑھے گا، یہ مجھ سے ہی سن سکتے ہو. بس یہ میڈ ان قلب رشید ہے اور کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ ہاں بات سن لو، جو جملے میں بول دوں گا وہ کوئی دوسرا بولے گا ہی نہیں، کیونکہ اسے لگے گا اس کی مجلس خراب ہوگی، اس کا کریئر خراب ہوگا. میں مانتا ہی نہیں کہ مولوی کا کریئر مجمع بناتا ہے، مولوی کا کریئر مولا بناتا ہے. درود پڑھیں محمد و آل محمد. تو آمادہ ہیں. تو مجھے نہیں پتا آپ نے کتنی مجلسیں سنی ہے اور آگے کتنی مجلسیں آپ کو سننا ہے، لیکن کہانی یہ ہے کہ یہ اس بی بی کی مجلس ہے جس کے وکیل کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس شہزادی کی مجلس ہے، اس فاطمہ زہرا کی مجلس ہے جس کے وکیل کو علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے. اب میں متوجہ ہوتا ہوں پولیٹیکل لوگوں کی طرف. بڑے لوگوں کے چھوٹے وکیل نہیں ہوتے، بڑے لوگوں کے وکیل بڑے ہوتے ہیں. ہندوستان میں سپریم کورٹ کے بڑے لائرز ہیں. حسن بھائی آپ کو کیا بتانا، آپ کو تو پتہ ہی ساری چیزیں. 25 لاکھ 30 لاکھ 50 لاکھ ایک ہیرنگ کا ان کا فیس ہوتا ہے. ہیرنگ میں وہ بس کھڑے ہوتے ہیں. اچھا، ان سپریم کورٹ کے بڑے لائرز کا کمال یہ ہے، ان کو بڑی بڑی کمپنیاں یوں ہی پیسے دیتی ہیں سال میں، یوں ہی، کیس ویس نہیں لڑے. کیوں؟ ہمارا کوئی دشمن آپ کے پاس آئے گا تو آپ ہمارے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے، بس اسی لیے پیسے دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ٹینڈنسی ہے. جو بھی پڑھ رہا ہوں وہ کتاب زندگی ہے. تو بڑے بڑے جو سالوے ٹائپ کے وکیل ہیں، بڑے بڑے جو ہمارے ہندوستان کے 4-5 ٹاپ وکیل ہیں، وہ غریبوں کی اوقات نہیں ہوتی ان کو ہائر کرنا. اب وہ اپنی مرضی سے کسی غریب کا کیس لڑ لیں اپنا سماجی کریئر ٹھیک کرنے کے لیے، وہ ایک الگ بات ہے. اب بڑے لوگ بڑا وکیل رکھتے ہیں. فاطمہ کتنی بڑی ہے کہ فاطمہ کے وکیل کا نام علی ہے. پتہ نہیں محسوس کر پاؤ فاطمہ کتنی بڑی ہے. اپنے زمانے کا سب سے بڑا وکیل فاطمہ کے پاس ہے، اپنے وقت کا. علی سے بڑا. اب یہ تھوڑا سا علماء بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سے محسوس کریں گے، ایک جملہ محسوس اگر کر پائیں تو کر لیجئے گا. علی اپنے زمانے کے اتنے بڑے وکیل ہیں، علی اپنے زمانے کے اتنے بڑے وکیل ہیں کہ علی کا قاتل خود بھی اگر اپنے لیے وکیل رکھنا چاہے تو علی سے بڑا وکیل اسے نہیں ملے گا. پتہ نہیں آپ محسوس کر پا رہے ہیں کہ نہیں محسوس کر پا رہے. تھوڑی سی علمی چیزیں ہیں، اگر محسوس کر لو گے تو بات آگے بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے، اب میں تمہیں وہ سنانے والا ہوں جو نارملی لوگ نہیں سناتے. ٹھیک ہے، آپ جانتے ہو کہ آج کی رات میں خوات پرکھر وقتہ کی حیثیت سے بات کرتا ہوں. وہ ہوتا نہیں ہے، اندر سے مصلحت آتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ جو بولنا چاہیے وہ آج ہی بولنا چاہیے. آج بھی نہیں بولے تو کب بولیں گے؟ دیکھیے نا، ہمارے جتنے برادران اہل سنت ہیں یہاں، جتنے ہمارے ہندو بھائی ہیں، ان کو سچا اسلام جاننا ہے، وہ جاننا چاہتے ہیں. وہ بڑے غلط فہمیوں کے شکار ہیں، اور سچا اسلام سمجھنے اور جاننے کے لیے بس ایک دروازہ ہے، فاطمہ زہرا کا دروازہ. ایک دروازہ ہے، اس دروازے پہ آپ آ جائیے گا نا تو آپ کو سچا اسلام مل جائے گا، اوریجنل اسلام مل جائے گا، پکا والا اسلام مل جائے گا، جنت تک لے جانے والا اسلام مل جائے گا. اب اشارے سمجھنا، بات میں پڑھ رہا ہوں سمجھتے چلے جانا کہ کیا کہنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، ویاکھیا نہیں کر پاؤں گا، پوری توجہ چاہ رہا ہوں. جی، جب بات فاطمہ کی ہوگی تو بات فاطمہ کے بابا کی بھی ہوگی نا. جب بات فاطمہ کی ہوگی تو بات فاطمہ کے بابا کی بھی ہوگی. جب بات فاطمہ کے بابا کی ہوگی، کسی کو پسند آئے تو کیا اور پسند نہ آئے تو کیا، وہ کسی کو فاطمہ کے بابا کے مقابلے میں اپنا باپ لانا ہے تو لے آئے.
الگ انداز ہے اگر آپ محسوس کر پائیں تو بالکل ٹھیک ہے، محسوس کیجئے گا۔ بات جب فاطمہ کی ہوگی تو فاطمہ کے بچوں کی ہوگی، اور جب فاطمہ کے بچوں کی ہوگی تو پھر کسی کو اگر فاطمہ کے بچوں کے مقابلے میں اپنے بچے لے آنا ہے تو لے آئے، بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، خود سمجھ میں آ جائے گا کہ شہر معجزہ کے سلطان کیسے ہوتے ہیں اور دنیا کے انسان کیسے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت سادے سادے الفاظ سمجھتے چلے۔ جب بات فاطمہ کی ہوگی تو فاطمہ کے شوہر کی ہوگی، جب بات فاطمہ کے شوہر کی ہوگی تو کسی کو اپنا شوہر لے کے آنا ہے تو لے آئے، دکھائے کہ کون بڑا، کتنا بڑا، کیسا بڑا۔ تو جب ہم فاطمہ کی بات کرتے ہیں تو ساری دنیا آپ کو سمٹتی ہوئی دکھائی دے گی، ساری دنیا، سارے کمال، ساری عزتیں، ساری عظمتیں، سارے معجزات، سب کچھ آپ کو ایسا لگے گا جیسے سب کچھ فاطمہ کے گھر کے ارد گرد طواف میں، سارے کے ساری چیزیں، کچھ بھی آپ کو فاطمہ سے بڑا دکھائی نہیں دے گا۔ فاطمہ بس ایک ذات کا نام نہیں ہے، پوری اندھیری دنیا، خبر کی بات نہیں کر رہا، پوری اندھیری دنیا کو جس قندیل کی روشنی اجالے سے بھرا ہوا کر دیتی ہے، اس قندیل میں جو روشنی ہے وہ فاطمہ کے نور کا ایک ٹکڑا ہے۔ صرف قبر نہیں، صرف قبر نہیں، پوری دنیا کی روشنی کا نام ہے فاطمہ۔ اب فاطمہ کی خاص کوالٹی کیا ہے؟ فاطمہ کی خاص کوالٹی یہ ہے کہ فاطمہ لوگوں کو جہنم سے بچاتی ہیں۔ کائے سے بچاتی ہیں؟ جہنم سے بچاتی ہیں۔ علی جنت دلاتے ہیں، پر جنت تو تب دی جائے گی نا جب بندے کو جہنم سے بچا لیا جائے۔ فاطمہ جہنم سے بچاتی ہیں، جہنم سے بچاتی ہیں، علی جنت دلاتے ہیں۔ تو جنت کب ملے گی؟ جب جہنم سے بچ جائیں گے، جہنم سے بچیں گے تب جنت ملے گی۔ تو فاطمہ اس بی بی کا نام ہے کہ اگر فاطمہ کی خوشنودی نہیں تو بندہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اب میں آزاد چھوڑتا ہوں آپ کے ذہنوں کو، کس کے ساتھ خوشنودی ہے فاطمہ کی اور کس کے ساتھ فاطمہ کی خوشنودی نہیں ہے، آپ خود فیصلہ کر لیں۔ آپ نے برسوں علماء سے، ذاکرین سے، خطبہ سے سنا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بس یہاں ٹھہر کے دو چار جملے، درد دیکھ رہا ہے ایک شوہر اپنی بیوی کا، درد دیکھ رہا ہے ایک شوہر اپنی بیوی کا، جملے بڑے سادے کر رہا ہوں۔ دربار میں آ کے کہتا ہے کس بنیاد پر میری بیوی کا حق لے لیا گیا، کس بنیاد پر؟ اور علی نے ایک کیس لڑا ہے، اس کیس کو اگر سن لیجئے اور سمجھ لیجئے گا، میں سمجھوں گا میں نے آپ کے درمیان مجلس پڑھ لی۔ حسن بھائی پوری توجہ چاہ رہا ہوں، علی نے ایک کیس لڑا ہے، دربار میں کھڑے ہو کے سوال کرتے ہیں کیا تم نے قرآن پڑھا بھی ہے؟ یہ میرے جملے نہیں ہیں میرے عزیزو، یہ تمہارے مولا کے جملے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس جملوں میں کھو جانا، محسوس کر پاؤ گے کہ میں نے کیا پڑھا تمہارے درمیانہ۔ کیا تم نے قرآن پڑھا بھی ہے؟ اب یہ کوسچن مارک ہے، ٹھیک ہے، کوسچن مارک ہے۔ جیسے ایک اچانک میں شہر کا پڑھا لکھا آدمی کوئی ڈگری خرید کے لایا، اس سے بولتا ارے تم بھی اسی ڈگری کے مالک ہو جس ڈگری کا میں مالک ہوں، تمہیں کچھ آتا جاتا بھی ہے؟ سمجھ رہے ہو میری بات کو؟ وہ جو پڑھا لکھا ہے وہ کہتا ہے تمہیں کچھ آتا جاتا بھی ہے۔ تو وہ جو باب مدینۃ العلم تھا، چونکہ جو عظمتیں مولا علی کی برادران اہل سنت بھی مانتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ صرف شیعہ بتاتے ہیں، ہر جگہ موجود ہے، ٹھیک ہے، محسوس کر پا رہے ہو؟ تو جو خود شہر علم کا دروازہ ہو وہ بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے تم نے قرآن پڑھا بھی ہے؟ تو اس کے بعد پھر کہتے ہیں اچھا اگر تم نے قرآن پڑھا ہے تو تم نے یہ آیت بھی پڑھی ہوگی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، طہارت کی آیت، ٹھیک ہے، یہ پڑھا ہے؟ تو کہا ہاں جی پڑھا ہے۔ یہ بتاؤ یہ ہمارے بارے میں ہے یا کسی اور کے بارے میں ہے؟ اب بالکل آرام سے سنیے گا، یہ ہمارے بارے میں ہے یا کسی اور کے بارے میں ہے؟ جواب ملا کہ یہ آپ کے بارے میں ہے۔ کہا پھر اس آیت میں خدا ہماری طہارت کی گواہی دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے؟ تو جواب دینے والا نے جواب دیا کہ ہاں گواہی
دے رہا ہے. کون گواہی دے رہا ہے؟ خدا گواہی دے رہا ہے. اقرار کیا کروا رہے ہیں؟ خدا گواہی دے رہا ہے. بھائی آپ کا ڈپارٹمنٹ پوری توجہ. خدا گواہی دے رہا ہے کہ میں ذمہ دار اور گواہ ہوں اس بات کا، اور گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ ان کی طہارت ثابت ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ نجاستیں ان کے ارد گرد نہیں آ سکتی. کلیئر ہو گیا؟ اس کے بعد بڑا عجیب جملہ. آپ سوال کرتے ہیں، علی پوچھ رہے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ، اگر دربار میں کبھی کسی نے تم سے شکایت کی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ فاطمہ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، تو تم اس شکایت کرنے والے کی گواہی مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ تو جواب یہ ملا کہ ہاں، ہمیں اگر کوئی عام آدمی گواہی دیتا ہے تو ہم اس کی گواہی مانیں گے اور فاطمہ کے ساتھ ویسا بیہیو اور ویسا برتاؤ کریں گے جیسا عام انسان کے ساتھ کیا جاتا ہے. پتہ علی نے کیا کہا؟ یہی شیعت ہے، اگر سمجھ لو، یہی اسلام ہے، یہی میرا میسج ہے، یہی پیغام ہے. علی نے کہا کہ اگر تم نے دنیا کے کسی آدمی کی گواہی فاطمہ کے خلاف مانی تو تم دائرے اسلام سے باہر چلے جاؤ گے. کہنے لگا کیسے؟ کہا اس لیے کہ تم نے اللہ کی گواہی جھٹلا دی. ہائے 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 ہائے، میں نے تو مجلس پڑھ لی تمہارے درمیان. تم نے اللہ کی گواہی جھٹلا دی. اللہ کی گواہی ہے اہل بیت کے لیے. آپ کی بات سمجھ میں آئی؟ ہمارے مولوی، ذاکر، خطیب، واعظ، مفتی، شیخ، سادات، چھوٹا ماما، بڑا ماما، ٹوپی، کالی پگڑی، سفید پگڑی، سنی مولوی، شیعہ مولوی، ان کی وجہ سے علی علی نہیں ہے، اس رحمان کی وجہ سے علی علی ہے. درود پڑھیں محمد وآل محمد. سلامت رہیں. اور اسے یہ جب نعرہ لگایا کرو نا، ذرا ٹھیک سے نگر لگایا کرو نعرہ. کپڑے سے تمہاری پہچان نہیں ہے، چہرے سے تمہاری پہچان نہیں ہے، کار سے تمہاری پہچان نہیں ہے، تمہارے بنگلے سے تمہاری پہچان نہیں ہے، تمہارے 2 کروڑ 5 کروڑ اور 10 کروڑ سے تمہاری پہچان نہیں ہے. مگر بھیڑ میں اکیلے بھی یہ نعرہ لگاؤ تو پہچان بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کون بول رہا ہے. یہ جو تم یا علی زور سے چلا کے بولتے ہو نا، یہ تمہاری زبان نہیں بولتی، تمہارا یقین بولتا ہے. پھر بڑا جملہ کہا ہے میں نے تمہارے درمیان، یہ تمہاری زبان نہیں بولتی، یہ تمہارا یقین بولتا ہے. اور شیعوں کا یقین، بلکہ حسینی مسلمانوں کا یقین تو اتنا ہے کہ اپنی حفاظت کے معاملے میں وہ 10 کروڑ کی گاڑی پر اتنا بھروسہ نہیں کرتے جتنا 2 روپے کی امام ضامن پر بھروسہ کرتے. مل جل کے درود پڑھے محمد والے. کیوں بھیا غلط پڑھ رہا ہوں کیا؟ ہے نا 2 روپے کی امام ضامن پہ بھروسہ ہے نا میری. وہ میں نے جونپور میں یا رنو میں کہیں پڑھا تھا میں نے کہ وہ گاڑی آئی مرسڈیز کار 5 کروڑ کی. بچہ جا رہا ہے گاڑی چلانے کے لیے، ماں کہتی بیٹا ٹھہرو، نہیں گاڑی ہے. اماں کیا کریں؟ کہا یہ 2 روپے کی امام ضامن لے جا کے گاڑی میں باندھ لو. 5 کروڑ کی گاڑی نہیں بچا سکتی، 2 روپے کی امام ضامن بچائے گی. اسے یقین کہتے ہیں، اسے یقین کہتے ہیں. ہمارا یقین ہے اہل بیت پر. اب سمیٹ رہا ہوں، چونکہ میں نے مقدمے کا ایک جملہ پیش کر دیا آپ کے سامنے، آپ کو تحفہ دے دیا، اب سمیٹ رہا ہوں. یہ اہل بیت ہیں، اہل بیت، اہل بیت ہیں. انہیں سمجھنے کی وہ کوشش کرے جسے اپنا ابا سمجھ میں نہیں آتا. وہ کوشش کرے مولا کو سمجھنے کی، پاسبل نہیں ہے. اہل بیت ہے. میں نے سمانہ میں ایک جملہ پڑھا تھا. 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ماجد 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک پیدا ہوتے ہیں کسی کو پتہ نہیں چلتا. علی بیٹا پیدا ہوتے ہیں کسی کو پتہ نہیں چلتا، چلے جاتے ہیں تو بھی کسی کو پتہ نہیں چلتا. آئے تب بھی معلوم نہیں، وہ گئے تب بھی معلوم نہیں. ٹھیک ہے نا. کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے آنے کی بھی تاریخ ہوتی ہے، جانے کی بھی تاریخ ہوتی ہے. جو آئے اور پتہ نہیں چلا اور چلے گئے اور پتہ نہیں چلا، یہ انسان ہیں. جن کے آنے کی بھی تاریخ ہے اور جانے کی بھی تاریخ ہے، یہ نبی ہیں. سمجھ رہے ہو؟ اب 14 کی طرف آ جاؤ. یہ آئے نہیں مگر ہیں، یہ آئے نہیں مگر ہیں، اور یہ چلے گئے مگر گئے نہیں. پتہ نہیں محسوس کر پا رہے ہو یا نہیں. میں نے تو ایک جملے میں ساری مجلس تمہارے درمیان پڑھ دی. تمہیں جاننا ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں.
یہ آئے نہیں تھے مگر آدم کی دعا میں تھے، یہ آئے نہیں تھے مگر نوح کی گھبراہٹ میں تھے، یہ آئے نہیں تھے مگر موسیٰ کی طاقت میں تھے، یہ آئے نہیں تھے مگر عیسیٰ کی زبان میں تھے، یہ آئے نہیں تھے مگر انبیاء کے مناجات میں تھے، یہ آئے نہیں تھے مگر انبیاء کی کتابوں میں تھے، یہ آئے نہیں تھے مگر انبیاء کو سکھانے میں تھے، یہ آئے نہیں تھے مگر انبیاء کی مشکلوں میں بچانے میں تھے، اور یہ چلے گئے۔ سنو، چلے گئے۔ کسی مسلمان سے پوچھو علی کب گئے؟ 21 رمضان کو۔ حسین کب گئے؟ 10 محرم کو۔ 21 رمضان کو علی چلے گئے، 10 محرم کو حسین چلے گئے، مگر خدا کی قسم قیامت تک جب بھی ٹھوکر لگتی ہے اور یا علی مدد کہہ کے پکارو، سلامت رہو، ساتھ مل کے دل بولا، نبی بولا، بولا جمع بولا، علی تلوار سر بولا، دکھے جو نہ بولا، علی مولا، دکھے جو نہ بولا، علی مولا، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ ساری دنیا کو معلوم ہے 21 رمضان کو علی چلے گئے، 10 محرم کو حسین چلے گئے مگر ہیں یہ ہیومن ہسٹری کے وہ لوگ ہیں جو اتہاس کے محتاج نہیں، اتہاس مکمل ہی نہیں ہوتا ان کے بغیر۔ بس میرے عزیزان، آج اس بی بی کی مجلس اور شہادت کی مجلس میں آپ بیٹھے ہیں، جو مہمان آئے ہیں، میں کیا کہوں، چاہے وہ سرکاری لوگ ہوں، چاہے ممبر آف پارلیمنٹ تھے، چاہے ہمارے جرنلسٹ کی ہمارا چھوٹا بھائی بھی آیا ہوا تھا، تو یہ سارے لوگ، میں بس ان سے اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، یہ اس بی بی کی مجلس میں آئے ہیں جن کی پوری عمر 18 برس کی تھی۔ میں تم سے گزارش کروں، جب سیدہ کی مجلس میں بیٹھا کرو تو تھکا مت کرو، جب سیدہ کی مجلس میں بیٹھا کرو تو پریشان مت ہوا کرو۔ آپ نے تو علماء سے سنا ہے نا، جب بھی کہیں مجلس ہوتی ہے، زندان شام کی قبر پہ ایک بی بی آ کے کہتی ہے جنت البقیع سے کہ لال سکینہ اٹھ تیرے بیٹے بابا کے ماتم دار جائیں۔ سنا ہے نا، آپ نے تو سنا ہے نا۔ ہر مجلس میں سیدہ ہوتی ہے تو سیدہ کی مجلس میں وہ سارے ہوں گے جن کے لیے سیدہ حجت ہے۔ خدا کی قسم تمہارا وقت کا امام بھی ہوگا، خدا کی قسم تمہارا 11واں مولا بھی ہوگا، تمہارا 10واں امام بھی ہوگا، تمہارا 9واں امام بھی ہوگا، تمہارا 8واں امام بھی ہوگا، سارے موجود ہوں گے، سارے گریہ کر رہے ہوں گے۔ اور میں تمہیں کیا بتاؤں، ہاتھ کی ہڈی ٹوٹتی ہے، پلاسٹر لگتا ہے، آپ آرام میں بیٹھ جاتے ہیں، آپ کی تکلیف دور ہو جاتی ہے، پاؤں کی ہڈی ٹوٹتی ہے، لیکن ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ پسلی کی ہڈی جب ٹوٹتی ہے نا تو سانس زخم بن جاتی ہے۔ بڑے آرام سے پڑھوں گا، میں آرام سے پڑھوں گا۔ میری آپ سے گزارش ہے، مجھے 5-6 منٹ بس دے دینا تاکہ میں تمہیں مصائب میں مدینے کے اس گھر کے نزدیک لا سکوں۔ نبی نماز کے بعد جس گھر پہ مسلسل سلام کیا کرتے تھے، میں تمہیں کیسے بتاؤں فاطمہ پہ کیا گزری ہے۔ ہاں، میں چاہتا ہوں کہ بہت نزدیک سے مصائب کو محسوس کرو۔ سید سجاد سے سائل سوال کرتا ہے، مولا کیسے روئیں؟ آنسو کا وہ قطرہ جو آنکھوں میں رہ جائے مومن کا، جو آنکھوں سے باہر آئے صالحین کا، جو داڑھی بال تک آئے انبیاء کا، جو سینے تک آئے ہم اماموں کا۔ سائل کہتا ہے، مولا جس میں آواز بلند ہو جائے، چمن بھائی جس میں آواز بلند ہو جائے۔ مولا رو کے فرماتے ہیں، میری دادی فاطمہ زہرا کا، اس لیے جب بھی رویا کرو بآواز بلند رویا کرو۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء۔ لو چلو آج سجاد کی زبانی زہرا کے مصائب پڑھ رہا ہوں۔
سید سجاد سے سائل سوال کرتا ہے، کہتا مولا میں غریب ہو گیا ہوں، پیسے نہیں ہیں، بچے بھوکے ہیں، قرض زیادہ ہے، فرمایا کہاں کا رہنے والا ہے؟ فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں، کیا کرتا ہے؟ فلاں کام کرتا ہوں، کیوں مشکلات میں؟ قرض زیادہ ہو گئے، کیا کہا تو نے؟ مولا میں غریب ہو گیا ہوں۔ مولا نے فرمایا بتا تیرے پڑوس میں کون لوگ ہیں؟ کہاں مسلمان ہیں۔ یہ بتا خدا نہ کرے اگر تو مر جائے تو وہ کیا کریں گے؟ مولا مسلمان ہے، دفن کر دیں گے۔ کہا تجھے یقین ہے وہ تجھے دفن کریں گے؟ جی مولا یقین ہے وہ دفن کر دیں گے۔ کہا پھر تو غریب نہیں ہو سکتا، غریب تو میرا بابا حسین تھا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ سائل مدینہ میں سوال کرتا ہے، مولا سجاد سے پوچھتا ہے مولا یہ بتا تیرے بابا کا صبر بڑا یا تیرے دادا کا صبر بڑا؟ 1992-93 میں بلکہ 93-94 میں مڈغاسکر میں تھا۔ سفیر جمہوری اسلامی ایران شیخ علی اموئی جو اصفہان میں آیت اللہ خمینی کے وکیل تھے، میں نے ان سے کہا کہ قبلہ مجھے کوئی ایک ایسی روایت سنائے جناب سیدہ کی کہ میں لوگوں میں پڑھوں تو لوگ تڑپ کے روئے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ فرمانے لگے سید جب پڑھنا تو یہ ضرور پڑھنا۔ سجاد سے مدینے میں پوچھا گیا مولا تیرے بابا کا صبر بڑا یا تیرے دادا علی کا صبر بڑا؟ سجاد رو کے فرماتے ہیں میرے دادا علی کا صبر بڑا۔ وہ کہتا ہے مولا مگر عباس کے بازو تو تیرے بابا نے اٹھائے، اکبر کے سینے سے برچی کا پھل تیرے بابا نے نکالا، عاصم کے لاشوں کے ٹکڑے تیرے بابا نے اٹھائے، اصغر کے گلے سے تیر تیرے بابا نے نکالا، پھر تیرے دادا کا صبر بڑا کیسے ہو گیا؟ فرمانے لگے میرے بابا کی زندگی کی 2 بڑی مصیبتیں آئی تو صحیح مگر زندگی کے بعد آئیں۔ وہ پلٹ کے کہتا مولا وہ کون سی مصیبتیں؟ کا پہلی مصیبت یہ تھی کہ میرا بابا نہیں چاہتا تھا اس کے سامنے کسی کی گردن کاٹی جائے، اس لیے وہ لاشوں کو اٹھا کے خیمے میں لا کے رکھ دیتا، چند سروں کو چھوڑ کے کوئی سر حسین کے سامنے نہیں کاٹا گیا۔ تم میں جو ظاہر ہے اس کے آنکھوں کے سامنے کربلا آ گئی ہوگی۔ فرمانے لگے شام غریباں سب سے بڑی مصیبت یہ آئی خیموں کے جلنے کے بعد لاشیں سامنے آ گئیں۔ جب لاشیں سامنے آ گئی پھر ظالموں نے کیا کیا؟ ارے لیلا کے سامنے اکبر کی گردن کاٹی۔